اللہ واطی رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. کسی کے قدموں کے نشانوں پر چلنا اسے اطاعت کہتے ہیں. اور اتباع کہتے ہیں کسی سے محبت ہو، اس کی محبت کی وجہ سے بندہ اس کو اپنا آئیڈیل بنا، بندہ اس کے پیچھے چلے. میں نے نا ساری تعریفوں کو بڑا مختصر کر دیا آپ کے سادی جملوں، اسے اطاعت کہتے ہیں. اب رب نے کہا آتی اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وہ آتی رسول، اور رسول کی اطاعت کرو. مالک تیری اطاعت کیسے کرے؟ نہ تیرے قدم نہ تیرے نشان، تیری اطاعت کیسے کرے؟ رب نے کہا چلو یوں کہہ دیتا ہوں، من یطع الرسول، جس نے میرے رسول کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا، فقط اطاع اللہ. لکھوں گا یوں ہی، لکھواؤں گا یوں ہی، یہ نہیں کہوں گا نبی کی اطاعت کی، یہ نہیں لکھواؤں گا بشر کی اطاعت کی، یہ بھی نہیں کہوں گا فلاں کی اطاعت کی. فقط اطاع اللہ، لکھا یوں ہی جائے گا کہ اس نے رب کی اطاعت کی. من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ قرآن کی آیت بتا رہا. وَمَن تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جس نے اس سے روگردانی کی تو پھر ہم اس کے نگہبان نہیں ہیں. اس میں اس طرح بے شمار آیتیں میں آپ کو دے سکتا ہوں اطاعت و اتباع کے حوالے سے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان مطہرہ کا ذکر ہے، شان فرما کر. اب رسول ہے تو مخلوق نا، کیا رسول ہے تو مخلوق، تو رب نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے مصطفیٰ کو کیوں رکھا؟ کہا بنا کر مخلوق بتایا ہے مگر ساتھ جوڑ کر بتایا ہے، خالی مخلوق نہ سمجھنا محبوب بھی ہے. پھر ایک اور آیت دے دیتا ہوں ایسی آئی، وہ بڑی مشہور، وہ بھی آئی، قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت والے بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، فاتبعونی، محبوب ان سے کہو میری اتباع کریں. اب ہوگا کیا؟ اتباع مصطفیٰ کی. یحببکم اللہ، پہلے تھا رب محبوب، بندہ محب. اب جب اتباع مصطفیٰ کی تو رب نے کہا یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے پھر بندہ محبوب بن جاتا ہے اور میں اس سے محب، اس کا محبت والا بن جاتا ہوں. جن کی وجہ سے رب اپنا محبوب انہیں بنا لے، کیا اتباع ہوگی ان کی. اور صحابہ اکرام رضوان اجمعین اس لیے اطاعت و اتباع میں بازی لے گئے. اسی وجہ سے، اور ایک نقطہ میں ایسی ذہن میں آیا، یہ ذرا فگرز کو فکر کر لیجئے گا. 38 آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت و اتباع کو اکٹھا کیا ہے. کتنی آیات؟ 38 آیات. اور 20 آیات ایسی ہیں جن میں صرف اطاعت رسول کی بات کی ہے. ایک آیت بھی ایسی نہیں آئی جس میں اللہ رب العزت نے خالی اپنی اطاعت کی بات کی ہو کہ آتی اللہ لعلکم ترحمون. مثال کے طور پر یہ کہو اللہ کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. فرمایا نہیں. مالک کیوں نہیں کی؟ فرمایا بتانا چاہتا ہوں میری بات آ جاتی تو خالی ایک آیت بھی ہوتی تو بڑا تو میں ہی ہوں نا. تو لوگ کہتے جب بڑے کی بات آ گئی تو کسی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رب نے اس لیے جہاں اطاعت و اتباع کی بات کی وہ اپنی اور مصطفیٰ کی اکٹھی بات کی، یا صرف اطاعت رسول کی بات کی. اب اس پر بے شمار نکتے، اگر آپ موقع ملے کہیں اور تو اسی سیکوینس کو، یہ مضمون بڑا خوبصورت ہے، تو کہیں موقع ملے تو اس کو سیریس وائز کہیں اور رکھ لیں تو میں اس کو دوسرے تیسری سٹیپ میں اور اس میں پھر چیزیں ایڈ ہوتی جائیں گی انشاءاللہ اگر زندگی دی جیسا آپ سے. اسی حوالے سے میں اب اطاعت و اتباع کی اختتامی بات کی طرف آتا ہوں. اطاعت و اتباع کی کرنے والے کچھ ایسے ہو جاتے ہیں جنہیں رب بھی اتنا پیار کرتا ہے، یحببکم اللہ، کہ اللہ انہیں محبوب بنا لیتا ہے. اس پر میں ریفرنس دے رہا ہوں سورہ الکہف کی آیت کا. سننے والی بات، بنو مضر کے لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرداران بنو مضر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم آتے ہیں نا تو بلال جیسے، سلمان فارسی جیسے، یہ صہیب رومی جیسے، یہ غریب طبقہ عمار بن یاسر جیسے،
ان کے تو اونی جبوں سے بھی بدبو آتی ہے. ہماری کلاس دیکھیں, ہماری سچویشن دیکھیں, ہمارا مقام دیکھیں, ہماری سوسائٹی کا منظر دیکھیں. آپ ان کو اپنے پاس بٹھا کے رکھتے ہیں, ان کے ساتھ ہماری کلاس ملتی نہیں ہے. ہم لہیم و شہین قسم کے بہترین لباس پہننے والے, تو جب ہم آیا کریں ان کے لیے کوئی علیحدہ کمرہ, کوئی علیحدہ بات, کوئی علیحدہ پروٹوکول کے لیے رکھ دیں. ہمارا پروٹوکول مختلف ہوتا ہے, تو ان کے ساتھ ہماری جچتی اور بنتی نہیں ہے. لوور کلاس کے لوگ ہیں, وہ یہ کہہ گئے. اب پتہ نہیں ان عاشقوں میں سے کسی نے رب کو کیا کہا. رب نے سورہ کہف میں آیت اتار دی کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَيُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ. سونیا ان کی تو مجھے پرواہ نہیں جو کہہ گئے, مگر یہ جو تیرے ہیں نا وَالَّذِينَ مَعَهُ, جو تیرے ساتھ والے ہیں, ان کی محبت کیسی ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, میں کہتا ہوں محبوب خود کو ان سے جدا نہ کرنا. یہ سب کچھ کرتے ہی تیرے لیے. جو رب کو پکارتے ہیں یہ تھک کر, کیونکہ تجھ میں انہیں میری بات نظر آتی ہے. یریدون وجہہ, یہ اس کے جلووں کے طلبگار ہیں. ولا تعد عیناک عنہم, ان سے آنکھیں نہ پھیرنا, تو دیکھتا ہے تو یہ جیتے. بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے, دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے. حضور آپ کو دیکھ کر ہی تو زندہ ہیں, ورنہ جس قدر ستم ہوئے, جس قدر ظلم ہوا ان پر, محبوب اور کوئی ہوتا تو آپ کے علاوہ کوئی ہوتا تو یہ ٹھہر سکتے تھے. محبوب تجھے تکتے ہیں تو سب غم بھول جاتے, نہ بھائی یاد آتا ہے, نہ بہن یاد آتی ہے, بلکہ رب کو کہنا پڑتا ہے کہ صحابہ جو تھے نا انصار و مہاجرین, کوئی ہجرت کر کے بعد میں آتا تھا سگا بھائی, تو اس کو اتنی نیت نہیں دیتے تھے جتنا انصاری بھائی بہن کو دیتے تھے. تو رب کو آیت نازل کرنی پڑی کہ جو بعد میں ہجرت کر لیں, ایمان لے آئیں, ہجرت کریں, جہاد کریں, تو اگر تمہارے خونی رشتہ دار ہیں تو وہ زیادہ حقدار ہیں, ان کا حق زیادہ. رب کو کہنا پڑا اس نسبت کا اتنا حیا کرتے سے کہ رب باری تعالیٰ کو وضاحت کر کر ان کو سمجھانا پڑا کہ نہیں وہ بات تمہاری بھی درست ہے, مگر ان کو اہمیت اب کم نہ کرو, یہ تمہارے قریبی ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اجمعین کیسے اتباع والے تھے. اب سیرت کی بات جو چلی ہے تو کچھ کڑوی باتیں نہیں ہونی چاہیے. کڑوی بات ایک معاشرتی بات سے شروع کرتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا, دو باتیں, دو حدیثیں مختلف آتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور تشریف لائے تھے, حضور نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. حضور السلام نے سونے کی, بولا ہو گیا مرد بیٹھے ہیں نا, اونچی آواز سے سونے کی پہنی تھی. حضور السلام کو دیکھا دیکھی کچھ صحابہ اور بنوا لائے. حضور السلام نے دیکھا کہ کافی صحابہ نے بنوا لی. اچانک پتہ نہیں کیا خیال آیا, آقا نے اپنی انگوٹھی ایسے اتاری اور پھینک دی. صحابہ نے بھی دیر نہیں لگائی, اپنی انگوٹھی اتاری اور پھینک دی. میرے ایک ذہن میں سوال, میں یہ سوچنے لگ پڑا کہ حضور نے کیوں کیا. حضور کی بارگاہ سے جو خیرات عطا ہوئی اپنے شیوخ کے صدقے, شیخ کے صدقے, وہ یہ بات نصیب ہوئی کہ وہاں بلال بھی تو بیٹھے تھے, سہیل بھی بیٹھے تھے. تو حضور نے کہا جو بنوا گئے, یہ تو جو بنا بیٹھے انہوں نے تو میری اتباع کر لی, تو جو نہیں بنوا سکتے رقم دے کر تو وہ نہیں اتباع کر سکیں گے, تو ان پر کیا بیتتی ہوگی. حضور نے ان کا خیال کرتے ہوئے وہ سونے کی انگوٹھی پھینک دی. اب دوسرے صحابہ کہتے یار اٹھا لو, گھر لے جاؤ, خواتین کے لیے جائز ہے. وہ کہتے جب یار نے نہیں اٹھائی تو ہم کیوں اٹھائیں. دوسری روایت آئی کہ وہ ایک صحابی پہن کر آئے تو حضور نے کہا اتار کر پھینک دی. لوگ انہیں بھی کہتے کہ اٹھا کر گھر لے جاؤ, انہیں بیچ دو, کچھ کر لو. فرمایا نہیں, جب آقا نے منع کر دیا اور پھینک دی تو میں کیسے اٹھا سکتا. کہ آج ہمارے اندر سیرت پر چلنے کی یہ کردار ہے. ہمارے اندر تو منگنیاں اور شادیاں ہوں, اور منگنی کی رسم میں مرد لڑکی والوں کی طرف سے اگر معذرت کے ساتھ لڑکی والوں کی طرف سے اگر لڑکے کو سونے کی انگوٹھی نہ دی جائے بلکہ بڑا کو انگوٹھا بنا کر نہ دیا جائے تو پنجابی میں کہتے ہیں ساڑھے منڈے دی عزت نہیں کی تھی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, اسٹیٹس ہے کہ نہیں ہے. کہا جائے کہ یہ حرام ہے, یہ تو تھوڑی دیر کے لیے تو پہننا ہے, تو حرام تو تھوڑا بھی حرام ہے, جس طرح شراب حرام ہے, جس طرح باقی چیزیں حرام ہیں. اور اگر کہا جائے نہیں کیوں نہیں دی, کہا منع ہے, تو کہا کہ ہمارے بیٹے کی عزت نہیں کی,
میں پوچھتا ہوں کسی نے اپنی وہ عزت ہی اس کے نام لگا دی، کوئی غیر تکے تو آنکھیں نکال دے، غصہ کر جائے، ناراض ہو جائے، کسی نے عزت ہی نام لگا دی، ابھی بھی عزت پیچھے باقی ہے؟ کہاں چلی گئی سیرت ہماری؟ کہاں چلا گیا کردار ہمارا؟ عملی طور پر ہم کتنے کمزور ہو گئے۔ یہ میں آپ کو ساتھی، ہم بھی بچوں والے ہیں تو ہم بھی یہ باتیں دیکھتے ہیں معاشرے میں۔ بدل کافی چینجنگ آئی مگر ابھی بھی بہت سارا ہے۔ بیٹیاں پیدا ہوں تو پریشان ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ سچ بولیے گا، بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ کیا ہے؟ میرے آقا کی 4 بیٹیاں تھیں، میرے آقا کبھی پریشان نہیں ہوئے، بلکہ حضور نے فرمایا وہ ماں بڑی خوش قسمت ہے جس کی پہلی بیٹی، اس کی گود میں بیٹی پیدا ہو، وہ مبارک ہے۔ بیٹے کو نعمت کہا ہے حضور نے، بیٹی کو کیا کہا ہے؟ رحمت۔ مجھے تو اتنی سمجھ لگتی ہے، شاہ جی بھی بیٹھے ہیں، شاہ جی نعمت کا تو حساب ہو سکتا ہے، رحمت کا بھی کوئی حساب ہوتا ہے؟ نعمت کا حساب نہیں، ہمارا حساب پوچھ سکتا ہے، بیٹے کو دیا تھا کیا کیا تم نے؟ اور رحمت کیا کرتی ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور اسے اچھا پالا، شادی کر دی، تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ کہاں ہے ہمارے اندر یہ سیرت و کردار؟ عمل کی بات کہاں چلی گئی؟ ہم میلاد والے بھی، محبت والے بھی، عشق والے بھی، ہمارے پاس اتنا، ہمارے اندر تو نماز پڑھتے وقت بھی اخلاق نہیں رہتا۔ کوئی میرے ساتھ نوجوان آدمی پینٹ شرٹ والا کھڑا ہو جائے نا، تو میں اس کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں کہ اس کی غلطی تلاش کروں، اس کو نماز پڑھنی آتی ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہتا شکر الحمدللہ مالک تو نے حضور کے ایک امتی کو نماز کی طرف لگایا ہے، تیرا شکر، تو اس کو شوق تو دلاؤ۔ فتوے جھاڑتے ہیں، ہمارا عمل بڑا دور چلا گیا، بڑا دور چلا گیا، ہماری محبت کے دعوے بڑے مگر حضور کی سیرت پر چلنا بڑا مشکل ہمیں لگا۔ آؤ اب یہ مضمون بڑا ایک اور اخلاق کی بات پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ سیرت رسول کی بات ہے، اس میں ختم نہیں ہوتی بات، پھر کسی دن موقع ملا تو مضمون پھر آگے چلائیں گے، آپ کی تھکاوٹ دیکھتے ہوئے اختتام کر رہا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ان کی اور حضرت ابو ذر غفاری بہت بڑے سردار تھے یہ اپنے، ان کی کسی بات پر چپکلش ہو گئی ہے، ہمارے اندر اتنا حوصلہ جو بات سنیے نا، چپکلش ہو گئی، اور اس چپکلش کے دوران حضرت ابو ذر غفاری نے غصے میں کہہ دیا یا ابن الام الاسود، وہ کالی ماں کے بچے۔ وہ بات تو غلط نہیں کی تھی، ماں تو ان کی افشنی تھی، مگر طنز کیا۔ بلال کے دل دکھا، حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا مجھے ابو ذر نے یہ کہا ہے کالی ماں کے بچے۔ حضور نے ابو ذر غفاری کو بلایا، ابو ذر ادھر آ، تجھے نہیں پتا بلال سے میرا عشق اور محبت وہ مجھ سے کیسے کرتا ہے اور میرا اس سے تعلق کیا ہے؟ تجھے نہیں پتا ابو بکر خریدنے کے لیے بلال جا رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ میرا حصہ بھی ابو بکر بلال کی خریداری میں شامل کر لو۔ تجھے اس کی وفاؤں کا نہیں پتا، تو نے ہمارے بلال کو ناراض کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری تڑپ گئے، باہر آئے تو کہہ رہے لٹ گیا ابو ذر، لٹ گیا، تجھ سے محبوب ناراض ہو گئے۔ اب کیا کیا اس کے لیے؟ حضرت بلال حبشی کا گھر ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، مالدار آدمی، لوگ دیکھ رہے ابو ذر بلال کے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا، بلال حبشی نے آواز دی کون؟ کہا ابو ذر آیا ہوں۔ ابو ذر آیا ہے، دروازہ کھولا، جیسے ہی کھولا چوکھٹے بلال حبشی پر اپنا سر ایسے رکھ کر لیٹ گئے، کہا بلال آج میرے آقا تیری وجہ سے ناراض ہو گئے،
اب تجھے راضی کروں گا تو وہ راضی ہوں گے. تو اس طرح کر اپنے قدموں کے ساتھ میرے رخسار پر رگڑ اور مجھے معاف کر دے کہ میں نے اسی زبان و منہ سے تیری امی کو تجھے طنز کیا. مجھے جب تک معاف نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں لوں گا. اب مجمع لگ گیا وہاں پر, ہر کوئی کہہ رہا ہے انہیں. بلال حبشی کہتے بھائی میں نے معاف کیا. کہا نہیں, میرا نفس جب تک نہیں مرے گا, اس نفس کمینے کو چنڈ رہا ہوں میں. چنڈنا سمجھتے ہیں, اس کو میں چھانٹے مار کر اس کو باہر رہے ہیں. کہا کہ جب تک تم یہ نہیں کرو گے میں نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کیا تو انہوں نے چھوڑا. کہاں ہے سیرت ہماری؟ ہمارا کردار بڑا دور چلا. نماز کے اندر کسی نے لذت نہیں, نماز پڑھنی نہیں, دعوے پڑھے, روزہ رکھنا نہیں, زکوٰۃ کی طرف ایسے مسئلے پوچھنے جس سے زکوٰۃ کم دینی پڑے. حج کی بات کی تو کہا کہ جانے کی کیا ضرورت ہے, یہیں پر بچی کسی کی شادی کر دیں گے, حج ہو جائے گا. یعنی حضور سے ملاقات کا بھی شوق ختم ہوتا جا رہا ہے کہ میں بیمار رہتا ہوں. اب وہ حضرت ایوب علیہ السلام سے بھی کچھ زیادہ بیمار. 70 انبیاء نے اپنا مدفن رکھا حضور کی بارگاہ. آج بھی کعبۃ اللہ میں مدفن. نماز تک ہمارا ایمان ہمیں نماز تک نہیں لے کے جاتا, مسجد تو دور, نماز تک نہیں آتا. آئے اپنے سیرت و کردار کو بہتر کریں, وسعت رکھیں, خیر کی بات رکھیں. پھر یہ مضمون انشاءاللہ موقع ملا تو آگے چلیں. وما علیہ الا البلاغ.